الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے، تم اسی پر چلتے رہنا، اس کے علاوہ دوسرے راستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اس دھرتی پر پیدا ہونے والے انسانوں میں حجت صرف ایک انسان ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ ان کی ذات بھی دین ہے اور ان کی بات بھی دین ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اپنی ذات کے اعتبار سے دین نہیں ہے، اور دنیا کے کسی انسان کی بات بھی دین نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ اس کی بات میل نہ کھاتی ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام مدینہ تھے، اور یہ اسی صدی میں پیدا ہوئے جس صدی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، ان کا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی عمروں کا فرق تقریباً 15 سال تھا۔ عام روایات کے مطابق ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور یہ 95 ہجری میں، لیکن بعض محققین نے جیسے علامہ زاہد الکوثری مصری نے تحقیق کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 80 میں نہیں 70 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اس طرح 25 سال عمر کی ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کم ہے، لیکن اسی صدی ہجری کے اندر امام مالک پیدا ہوئے ہیں، اور بہت بڑے محدث، یوں کہہ لیجئے کہ صحابی تو نہیں تھے، لیکن عشق رسول کی اگر دنیا میں زندہ مثال دیکھی ہو تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی۔ اسی بیان میں آگے چل کے امام مالک کے کچھ اقوال آپ کو سننے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر اشارہ کر کے فرمایا کہ ہر شخص کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے،
الا صاحب ھذا القبر، سوائے اس قبر والے کے، ان کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، ان کی بات کو قبول ہی کیا جائے گا۔ باقی دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کی بات کو چھوڑا نہ جا سکے۔ حجت ذات صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی بات کو قبول ہی کیا جائے گا۔ اگر اللہ کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا پڑے گا۔ اگر کوئی بدنصیب محمد رسول اللہ کی بات کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو خدا کے ساتھ کوئی رشتہ بھی نہیں۔ منشاء الہی کا عملی نمونہ اس دھرتی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور مراد خداوندی کا جو معاشرہ دنیا میں کسی نے دیکھا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت صحابہ اکرام۔ دنیا کے ہر بات کو انہی دو معیاروں پر پرکھا جائے گا۔ دین کے نام سے کوئی کام بھی اور کوئی بات بھی سامنے آئے، یہ دیکھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے کہ نہیں، اس بات پر اللہ کے نبی کے مہر لگی ہے کہ نہیں، اور اس کا عملی نمونہ اگر پیش کرنے کی بات ہوگی تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ معاشرہ جو صحابہ اکرام کی شکل کے اندر دنیا نے دیکھا ہے، ان کو دیکھا جائے گا۔ اگر دین کے نام پر کوئی کام صحابہ نے کر کے دکھایا تو سمجھو کوئی دین ہے، صحابہ نے وہ کام نہیں کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر المسلمين وخذوا طريق من كان قبلكم۔ ہر وہ عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کی اس کو عبادت مت سمجھو، نہ اس کو عبادت سمجھ کر اختیار کرو، اپناؤ۔ فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، کیونکہ پہلوں نے یعنی صحابہ نے پچھلے لوگوں کی کوئی کسر اور کمی باقی نہیں چھوڑی، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ فاتقوا اللہ یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو، وخذوا طریق من کان قبلکم، اور تم سے پہلے جو مقدس لوگ صحابہ کرام گزرے ہیں انہی کا طریقہ پر چلو۔ دین وہی ہے جس کو رسول اللہ نے فرمایا، اور دین وہی ہے جس کو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، بس۔ اگر کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، قرآن چونکہ براہ راست زمین پر اللہ نے نہیں پھینکا نا، اس کا تو لفظ لفظ محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر اللہ نے اتارا ہے اور نبی کی زبان سے امت تک پہنچا ہے۔ اس کی تشریح اپنے الفاظ کے اندر جہاں بھی ضرورت محسوس کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیا نے حدیث رسول یا سنت رسول قرار دیا۔ تو جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، اگر اس موقع کے حوالے سے نبی سے وہ بات ثابت نہیں ہے، لیکن کوئی شخص بعد کا مسلمان کہلانے والا وہ کام کرتا ہے، ثواب کے نام سے کرتا ہے، دین کے نام سے کرتا ہے، نیکی کے عنوان سے کرتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس کو دین، ثواب اور نیکی قرار دے کر نہیں فرمایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں صحابہ کرام نے کر کے نہیں دکھایا تھا۔ اسلام کی زبان میں ایسے کام کو بدعت کہتے ہیں۔ اور ابھی میں نے حدیث پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ، صحابہ اکرام کے خطبوں میں یہ بات ضرور ہوا کرتی تھی، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں سن لو کان کھول کر، سب سے بہترین بات تو ہے اللہ کی کتاب کی ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور بدترین طریقے وہ ہیں جو دین میں نئے گھڑ لیے گئے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ میں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بدترین طریقے وہ ہیں جو نئے گھڑے گئے ہیں دین کے اندر، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور دین میں گھڑی ہوئی ہر نئی بات جو ہے وہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام آگ ہے۔ ایک بہت بڑے تابعی ہیں ابن ادریس خولانی رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر یہ پتہ چلے کہ مسجد میں آگ بھڑک اٹھی ہے اور اس آگ کو میں بجھانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس آگ سے ساری مسجد جل جائے گی، میرے نزدیک اس آگ کا مسجد میں بھڑک اٹھنا اور مسجد کا جل جانا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ مسجد کے اندر کوئی بدعت کا کام ہو اور اس بدعت کے کام کو میں منع نہ کر سکوں، روک نہ سکوں، اور وہ بدعت کا کام چلتا رہے۔ مسجد کے اندر بدعت کا کام ہونے کے مقابلے میں مجھے یہ بہتر نظر آتا ہے کہ مسجد میں آگ بھڑک اٹھے اور آگ جل جائے، کیونکہ دوبارہ مسجد بن جائے گی، لیکن بدعت سے دین کے اندر جو بگاڑ آئے گا پھر اس کی اصلاح ممکن نہیں ہو سکتی۔ یہ جو بات میں نے نقل کی آپ کے سامنے، علامہ محمد ابن وضاح اندلس کے ایک عالم گزرے ہیں، 3 صدی ہجری کے اندر کتاب لکھی ہے، ان کی کتاب ہے البدع والنہی عنہا۔ میری معلومات کے مطابق شاید دنیا میں سب سے پہلے بدعت کے رد میں کتاب لکھی گئی، میری معلومات ناقص بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے اب تک جو مواد ملا ہے اس سلسلے میں وہ سب سے پرانی کتاب، اس سے ہی میں نے ابھی یہ بات اس کاغذ پر نقل کی ہے۔ ابی ادریس خولانی انہ کان یقول لان اسمع بناحیۃ المسجد بنار تحترق، کہ مجھے یہ پتا چلے کہ مسجد کے کونے میں آگ بھڑک اٹھی اور جو اس کو جلا ڈالے گی، احب الی من ان اسمع، مجھے یہ زیادہ پیاری لگتی ہے کہ میں یہ بات سنوں، انہ ببدعۃ لیس لہا مغیر، کہ مسجد کے اندر بدعت ہو رہی ہے اور اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ اور آگے لکھتے ہیں ما احدثت امۃ فی دینہا بدعۃ الا رفع اللہ بہا عنہم سنۃ، اور جو لوگ اپنے دین کے اندر بدعت شروع کر دیتے ہیں پھر خدا بندے خصوص ان کو نبی کی سنت سے ہمیشہ محروم کر دیتے ہیں۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ خوفناک قسم کی گمراہیوں اور فتنوں کا دور ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ فتنے دین کے عنوان سے سامنے آئیں گے، کیونکہ بے دینی کے اور منکرات کے نام سے جو فتنہ آئے گا اس کو فوراً انسان سمجھ جاتا ہے اور اسے بچنے کی فکر بھی کرتا ہے، لیکن جو فتنہ دین کے نام سے اس کے عنوان سے کوئی فتنہ گر، کوئی فتنہ پرور جو ہے شروع کرے گا، اس سے بچنا بڑا خطرناک ہوگا، بہت مشکل ہوگا، اس لیے کہ عام انسان سمجھے کہ یہ دین کا کام ہو رہا ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ رسول اللہ کی محبت کا کام ہے، یہ بزرگان دین کی عقیدت اور محبت کے عنوان سے ہو رہا ہے۔ ایسا انسان جو یہ کام کرے گا وہ کبھی بھی اس کے دل میں اس کی برائی کا احساس نہیں پیدا ہوگا اور وہ اس کام میں بڑھتا چلا جائے گا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، ابن ماجہ میں میری روایت موجود ہے کہ اس کو کبھی بھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ ایک آدمی
کوئی کام نیکی سمجھ کر کرتا ہے کبھی توبہ کرے گا اس سے؟ توبہ تو انسان اس کام سے کرتا ہے نا جس کے بارے میں یہ احساس ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں. لیکن کوئی کام انسان نیکی کے عنوان سے کرے اور نیکی سمجھ کر کرے گا، اس سے ساری زندگی نہ اس کے دل میں احساس ہوگا اس کے گناہ ہونے کا، نہ ہی اس کو توبہ کی توفیق ہوگی. اس لیے حدیث میں آتا اب اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعت حتی یدع بدعتہ، لا یقبل اللہ لصاحب بدعت صوما ولا صلاۃ. اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کا نہ روزہ قبول کرتے ہیں نہ نماز قبول کرتے ہیں، ولا حجا ولا صدقۃ، نہ اس کا حج قبول کرتے ہیں نہ اس کا صدقہ قبول کرتے ہیں، ولا صرفا ولا عدلا، نہ اس کی فرضی بات قبول کرتے ہیں نہ اس کی نفلی بات قبول کرتے ہیں. یخرج من الاسلام کما تخرج الشارۃ من الجین، وہ بدعتی اسلام سے اتنا دور چلا جاتا ہے اور اس کے اندر اسلام نہیں ہوتا جس طرح کی گوندے ہوئے آٹے کے اندر سے بال کھینچ کر نکالیں تو اس آٹے پر وہ بال میں آٹے کے نشانات نظر نہیں آئیں گے، اسی طریقے سے اس بدعتی کے اندر اسلام نظر نہیں آئے گا. جنہوں نے اس دین کو کمایا تھا ان کو یہ دین برباد ہوتے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی. ہمیں مسلمانی ملی ہے ورثے میں، ہم نے مسلمانی کمائی نہیں. دیکھو نا، ایک آدمی نے خون پسینے کمائی کی ہوتی ہے نا تو اس کمائی کے ضائع ہونے پر تو تکلیف ہوتی ہے، اور جس کو وراثت میں مل جائے اس کو تکلیف نہیں ہوتی. کبھی بھی یہ جتنے بھی آوارہ لفنگے لڑکے جو ہیں گاڑیاں دوڑائے پھرتے ہیں اور سڑکوں پر ان کے ٹائروں کی آوازیں پھرتی ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ محاورہ کیا ہے اس کا؟ ابھی تازہ باپ مرا ہے. یعنی اس کی کمائی نہیں ہے، اس کا ضائع ہونے پر اس کو تکلیف نہیں ہوتی. لیکن یہ ایک فطرت ہے، ہر انسان سمجھتا ہے کہ جس نے خود کچھ کمایا ہوتا ہے نا اس کو بڑے پھونک پھونک کر وہ قدم رکھتا ہے اور اس کو خرچ کرنے میں ہزار دفعہ سوچتا ہے کہ خرچ کروں گا. ہمارے ایک دوست پولیس افسر پنجاب کے آئی جی کے عہدے پر فائز ہو کر ریٹائر ہو چکے ہیں. اب بھی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے. کئی سال پہلے جو لاہور کے وہ ڈی آئی جی تھے، ان کی کسی بچی نے ان سے وہ چھوٹا سا ریڈیو ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ٹیپ بھی ہوتی ہے، اس کی فرمائش کی. میں نے کہا کہ میں یہاں روڈ پر یہ مارکیٹ ہے یہاں سے خرید کر دے دیں گے. اب اس زمانے میں اس کی 400-600 روپے کی قیمت تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی. اب سب کوئی 14-15 سال پرانی بات ہے یا اس سے بھی عرصہ زیادہ ہوگا. تو یہ بات میری سن کر انہوں نے کہا کہ میں خود آؤں گا. میں نے کہا جی آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے، میں کسی سے منگوا لوں گا یا میں خود جا کر. انہوں نے کہا جی میں نے اپنی جیب بھی دیکھنی ہے. یہ بات سن کر مجھے بڑا احساس اس بات کا ہوا کہ اب بھی ایسے معاشرے کے اندر لوگ موجود ہیں کہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود وہ معمولی چیز بھی خریدتے اگر ہیں. دیکھو اندھی کمائی کا ہوتی، حرام کی کمائی ہوتی تو کوئی تکلیف ہوتی اس کو؟ اتنا بڑا افسر اگر اس نے ناجائز کمائیاں کی ہوتی اس کو کیا فکر تھا؟ وہ تو اپنے کسی ملازم کو بھیجتا، جا کر کہہ دیتا کل خرید لاؤ گے. انہوں نے کہا میں خود دیکھوں گا کہ وہ چیز صحیح بھی ہو اور اس کی زیادہ قیمت بھی نہ ہو. معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں اور شاید اللہ تعالیٰ نے ابھی تک زمین و آسمان کو جو قائم رکھا ہوا ہے ایسے ہی لوگوں کے سبب سے. اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو بالکل چھوٹے لیول کے ہیں لیکن ان کی کمائی کو کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا. تو عرض کر رہا تھا کہ صحابہ نے دین کو کمایا تھا، اس دین کی خاطر انہوں نے اپنا خون بہایا تھا، اس دین کی خاطر انہوں نے اپنے خاندان چھوڑے تھے، اس دین کی خاطر انہوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑی تھیں، اس دین کی خاطر اپنے املاک کو ان قربان کیا تھا.
اپنے رشتہ داروں کو قربان کیا، اپنا وطن قربان کیا، اس لیے دین کو برباد ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک شخص کو مسجد سے میں کوڑے مارے، مسجد کوفہ میں انہ خرج یوم نرا مسجد الکوفہ ورجل یقص حولہ ناس کثیر، ایک آدمی بیٹھا کچھ کہانیاں بیان کر رہا ہے، قصے بیان کر رہا ہے مسجد میں، اور بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، اور قصے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر دین کی رغبت پیدا ہو۔ اس کی نیت درست تھی، غلط نہیں تھی، لیکن وہ آدمی بعد کا تھا اور حضرت علی رسول اللہ کے شاگرد تھے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ بیٹھ رہے ہیں، ان کی باتوں کو رغبت سے، دلچسپی سے سن رہے ہیں۔ فضربہ بالدرہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑا اٹھایا، ڈنڈا اٹھایا اور اس کو لگائی۔ فقال رجل اتضرب رجلا يدعو الى اللہ، ایک شخص نے عرض کیا حضرت آپ ایسے شخص کو مار رہے ہیں جو اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے، وَيَذْكُرُهُ الْعَظِيمُ، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا بظاہر یہی نظر آتا ہے جو تم کہتے ہو، لیکن میں نے اپنے سمعت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، قاسم کے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کنیت تھی، آپ کے ایک فرزند کا نام قاسم بھی تھا نا، تو ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے تھے۔ سمعت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول سیکون من امتی قوم یقال لهم القصاص، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ میری امت میں کچھ ایسے قصہ گو پیدا ہوں گے، کہانیاں اور قصے سنانے والے پیدا ہوں گے، قصاص کہلائیں گے۔ لا یرفع لهم عمل اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا عمل اوپر کی طرف نہیں اٹھے گا۔ یہ قصہ گوئی جو بیان کرنے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا، لہذا میں بظاہر وہ عمل چاہے اس کا نیکی نظر کیوں نہ، لیکن میں نے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے، اس واسطے میں مسجد کے اندر ایسی چیز نہیں جانے دوں۔ اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو آپ نے سنی ہی ہوگی، بہت مشہور بات ہے، دارمی شریف حدیث کی کتاب ہے، سنن دارمی، مسند دارمی بھی کہلاتی ہے، سنن بھی، اس میں روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود ان دنوں میں جب کوفہ کے گورنر تھے، کسی آدمی نے آ کر ان کو بتایا کہ آج میں نے مسجد میں ایک بڑا انوکھا کام دیکھا، تو انہوں نے پوچھا کیا کام دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ایک آدمی آواز لگاتا، ان کے سامنے کنکریاں، یہ جو آپ یہاں نا گٹکیں، یہ پنجاب میں یہ رواج ہے، گٹکیں پڑتے ہیں، کٹھی بھی کرتے ہیں۔ کچھ روز پہلے جناب باغ کے اندر میں ہم دیکھیں گرمیوں میں کچھ خواتین درختوں کے نیچے کچھ چیز چن رہی تھی، تو میں نے ایک دوست سے پوچھا یہ کیا چن رہی ہیں؟ کہتے ہیں یہ گٹلیاں جمع کر رہی ہیں۔ ان دنوں کے اندر یہ جو جامن کا سیزن تھا تو جامن کی گٹلیاں جمع کر رہی ہیں، اس سے کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ گٹکیاں بناتے ہیں، اس پر پڑتے ہیں۔ تو ان کے پاس وہ کچھ گٹلیاں پڑی ہوئی تھی، تو ایک کہتا ہے کبر اللہ، اللہ کی تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر پڑھو، تو سارے کے سارے آدمی جو اللہ اکبر گٹکوں پڑھ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے سبح اللہ، اللہ کی تسبیح پڑھو، پھر کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہو رہا ہے۔ پھر کہتا حمد اللہ، اللہ تعالیٰ کی تحمید، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کہتا ہللو للہ، اللہ تعالیٰ کی تحلیل، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے۔ یہ کام ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں جاؤں گا،
مجھے بتاؤ کون سی مسجد؟ وہ